اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حارث بن نبہان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قبرستان جایا کرتا، قبر والوں کے رحم کی دعا مانگتا اور غور و فکر کرتا، ان کے احوال سے نصیحت حاصل کرتا۔ میں نے دیکھتا کہ وہ خاموش ہیں، کلام نہیں کرتے اور نہ ہی ان مرنے والوں کے پڑوسی ان کی ملاقات کو آتے ہیں۔ زمین کا پیٹ ان کا بچھونا ہے اور زمین کی پیٹھ ان کا اوڑھنا ہے، اور میں نے پکارا کرتا، اے قبر والوں، دنیا سے تمہارے نام و نشان مٹ چکے ہیں، لیکن تمہارے گناہ نہیں مٹے۔ تم نے بوسیدہ گھروں میں ڈیرے لگا لیے ہیں، بس تمہارے پاؤں ورم زدہ ہیں۔ پھر میں بہت زیادہ روتا اور اس کے بعد ایک گنبد کی طرف چلا جاتا جس میں ایک قبر تھی اور اس کے سائے میں سو جاتا۔ ایک مرتبہ میں قبر کے پاس سویا ہوا تھا کہ اچانک صاحب قبر کو دیکھا کہ اس کی گردن میں زنجیر تھی، آنکھیں نیلی اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، اور کہہ رہا تھا، ہائے میری بربادی و ہلاکت، اگر دنیا والے مجھے دیکھ لیں تو کبھی بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ عز و جل کی قسم، مجھ سے ان لذات اور ان خطاؤں کے متعلق پوچھا گیا جنہوں نے مجھے ان زنجیروں میں جکڑوایا اور مجھے غرق کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی میری فریاد سننے والا یا میرے گھر والوں کو میری اس حالت کی خبر دینے والا؟ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بیدار ہوا تو بہت خوف زدہ تھا، قریب تھا کہ اس ہولناک منظر سے میرا دل نکل جاتا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں گھر گیا اور ساری رات اسی کے متعلق غور و فکر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو گھر والوں کو کہا، میں کل جہاں گیا تھا مجھے دوبارہ وہاں جانے دو، شاید کوئی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو جو میں نے دیکھا اس کو بتاؤں۔ جب میں وہاں گیا تو کسی کو نہ پایا، میں سو گیا۔ میں نے پھر دیکھا کہ قبر والے کو چہرے کے بل گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، ہائے ہلاکت، دنیا میں میرے اعمال برے اور عمر طویل تھی، مجھ پر اللہ عز و جل سخت ناراض ہے۔ اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا اور مجھے عذاب سے نہ بچایا تو میرے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں دیکھے عبرتناک واقعے کی وجہ سے خوف زدہ تھا۔ بہرحال میں گھر واپس آ گیا اور رات بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو میں پھر قبر کے پاس چلا گیا کہ شاید کوئی قبر کی زیارت کے لیے آیا تو میں اس کو یہ سارا واقعہ سناؤں، لیکن میں نے قبر کی زیارت کرنے والے کسی شخص کو نہ پایا۔ مجھے نیند آ گئی تو میں نے اس دفعہ صاحب قبر کو دیکھا کہ اس کے دونوں قدموں کو باندھا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، دنیا والے مجھ سے کتنے بے خبر ہو چکے ہیں، مجھ پر عذاب بڑھایا جا رہا ہے، اسباب اور حیلے سب منقطع ہو گئے، رب عز و جل مجھ سے ناراض ہے، مجھ پر ہر سن سے رحمت کے دروازے بند ہیں، ہلاکت ہے میرے لیے اگر رب عز و جل مجھ پر رحم نہ کرے۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خوف کے عالم میں نیند سے بیدار ہوا۔ میں نے لوٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ چاند جیسی 3 لڑکیاں آئیں، میں ان سے دور ہو گیا اور قبر کی آڑ میں چھپ گیا تاکہ میں ان کی گفتگو سن سکوں۔ ان میں سے سب سے چھوٹی لڑکی آگے بڑھی اور قبر کے پاس رک کر کہا، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اے ابا جان، آپ نے صبح کیسے کی؟ آپ اپنی رامگاہ میں کیسے ہیں اور آپ کا اپنے ٹھکانے میں ٹھہرنا کیسا ہے؟ آپ ہمارے پاس اپنی محبت چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کی خبر گیری کرنا ہم سے منقطع ہو گئی۔ آپ پر ہمیں بہت زیادہ غم ہے اور آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ پھر وہ بہت زیادہ روئی۔ اس کے بعد دوسری دونوں لڑکیاں آگے بڑھیں، سلام کر کے کہنے لگیں، یہ ہمارے اس باپ کی قبر ہے جو ہم پر بہت زیادہ شفیق اور بہت مہربان تھا، اللہ عز و جل آپ کو اپنی رحمت سے خوش رکھے، آپ کو اپنے عذاب کے شر اور سزا سے بچائے۔ اے ابا جان، ہمیں آپ کے بعد ایسی تکالیف اور غم لاحق ہوئے کہ اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو غمگین ہو جاتے، اور اگر آپ ان سے آگاہ ہو جاتے تو وہ آپ کو رنجیدہ و خاطر کر دیتے۔ مردوں نے ہمارے چہروں کو بے پردہ کر دیا ہے جنہیں آپ ڈھانپا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی یہ باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا۔ پھر میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے لڑکیوں، بے شک بعض اوقات اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات رد کر دیے جاتے ہیں۔ میں اس قبر میں رہنے والے تمہارے باپ کے اعمال کو دیکھ کر دکھ میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور برے اعمال کے سبب اس کی عبرتناک حالت نے مجھے مزید غمزدہ کر دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان لڑکیوں نے میری گفتگو سنی تو کہنے لگیں، اے عز و جل کے نیک بندے، آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے بتایا، میں 3 دن سے بار بار یہاں آ رہا ہوں
اور لوہے کے گرز اور زنجیروں کی آواز سنتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی دکھ اور مصیبت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی حاجات کو پورا کرنے اور گھروں کو آباد کرنے میں مشغول ہیں، جبکہ ہمارے باپ کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، ہمیں چین آئے گا نہ نیند اور نہ ہی صبر، یہاں تک کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گی، شاید وہ ہمارے باپ کو آگ سے آزاد کر دے۔ پھر وہ اپنی چادروں میں گرتی پڑتی چلی گئی۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھر لوٹا اور رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور اسی شخص کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے حال کے متعلق غور و فکر کرنے لگا کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے قبر والے کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا، اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہیں اور اس کے پاس خدام اور غلام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا اور کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں وہی شخص ہوں جس کے معاملہ کو دیکھ کر آپ غمگین ہو گئے تھے، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا، آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، جب آپ نے مجھے دیکھا تھا اور کل میری بیٹیوں کو میرے بارے میں بتایا تھا تو وہ اپنے گھروں کو جا کر آنسو بہانے لگی، بالوں کو بکھیر دیا، اپنے رخساروں کو زمین پر رکھ دیا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگیں اور میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگنے لگیں۔ تو اللہ عز و جل نے میرے گناہوں کی بخشش فرما کر مجھے آگ سے آزاد کر دیا اور مجھے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ جب آپ میری بیٹیوں سے ملیں تو ان کو میری اس حالت کے متعلق بتا دیں تاکہ وہ غمگین نہ ہوں۔ ان کو بتائیں کہ میں باغات و محلات، حور و غلما، مشک و کافور اور فرح و سرور میں ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس جب میں بیدار ہوا تو اس منظر سے بہت خوش تھا، گھر واپس آیا، رات گزاری، جب صبح ہوئی تو پھر سوئے قبرستان چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکیاں ننگے پاؤں موجود ہیں اور ان کے اوپر غم کے آثار نمایاں ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا اور کہا، تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارے باپ کو بہت بڑی بھلائی اور وسیع ملک میں دیکھا ہے، اور تمہارے باپ نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل نے تمہاری دعاؤں کے صدقے سے میری مغفرت فرما دی ہے اور تمہاری کوششوں کو رد نہیں کیا، اور اللہ عز و جل نے تمہاری خاطر تمہارے باپ کو بخش دیا ہے، لہذا تم اس کی حقدار ہو کہ اس کا شکریہ ادا